بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک دوست، میں نے اس کو اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی وہ فون کال کسی کی ریسیو کرتا ہے، اٹینڈ کرتا ہے یا کسی کو وہ کال ملاتا ہے تو اس کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، وہ کال ملاتے ہوئے یا کال سنتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اچھا دوست جو ہوتا ہے اس سے اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو جب میں نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی کام کا آغاز کرنا یہ کیسا ہے، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے راستے کھولے کہ جنہوں نے میرے سینے کے اندر اور وسعت پیدا کی اور یہ بات مجھے سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہوئی۔ اب غور کریں کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، اور آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تو اس خط کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کیا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی ایسے معاملے کے لیے، اپنی روٹی اور روزی کے لیے، جد و جہد کے لیے، تعلیم کے لیے، تو ہم جب جو دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ اکثر دعائیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ابتدا کے اندر بسم اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب اللہ تعالیٰ نے چلانے کا حکم دیا، بسم اللہ مجریہا، تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کیا جائے اس کے اندر خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ آپ تعلیم شروع کریں، آپ اپنی سٹڈی شروع کریں، کوئی کتاب کھولیں، اپنا کوئی سبجیکٹ کھولیں، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اپنا اللہ کا نام لے کر کسی بھی کام کا آغاز کریں۔ اگر ایک ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جب بھی وہ کھانا پکانے لگے، جب بھی وہ روٹی پکانے لگے، اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ اس کے فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک کام آپ کا ایک وقت زیادہ لینے والا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ اس اللہ کے نام کو لے کر ہم نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام شروع کیا جائے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی۔ آسانی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ کام تھکا دینے والا ہو لیکن آپ اس کو آسانی سے کر لیتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان تھوڑی ہی دیر میں اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے تو آپ کو اس کام میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمیں کھانے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہاں پہ بھی شروع میں لفظ بسم اللہ آیا ہے کہ میں اپنے کھانے کا آغاز بھی بسم اللہ سے کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ تو اس کام کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ وہ کام بے شک آپ کو معمولی لگے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ مثلا
آپ گھر سے نکلے ہیں کسی کام کے لیے اور آپ نے اپنے دن کا آغاز اور اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام کا آغاز کیا ہے, تو ایسی کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹ آئی, آپ سمجھتے تھے یہ حل نہیں ہو سکتی, لیکن جس ذات کا نام لے کر آپ نے اس کام کا آغاز کیا, وہ ذات کوئی نہ کوئی ایسے بندے کا, کسی نہ کسی ایسے شخص کا, کسی نہ کسی ایسی چیز کا آپ کے لیے اہتمام کر دے گی کہ جو آپ کو اس کام کے مکمل کرنے کے اندر اس کی حمایت, اس کی مدد حاصل ہو جائے گی. اور کبھی اس کو آزما کے دیکھیے گا, کبھی بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی کام شروع کرنے لگیں, کچھ لکھنے لگیں, کچھ پڑھنے لگیں, کسی کام کا آغاز کرنے لگیں. اگر آپ میں سے کوئی درزی ہے, کپڑوں کی سلائی کرتا ہے, دھوبی ہے, کپڑوں کو دھوتا ہے, کوئی بھی آپ میں سے کوئی کام کرتا ہے, تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اس میں سے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے, اور یقین جانیے آپ کا ہر کام آپ کے لیے آسان اور آپ کے لیے انتہائی برکت والا ہو جائے گا. آپ کے لیے اس میں خیر بھی ہوگی, آپ کے لیے اللہ کی مدد بھی ہوگی, اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی. اس سنت کو اپنائیے, انشاءاللہ آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا. والسلام.